بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہمارے معاشرے میں خودکشی کا رجحان خطرناک حد تک بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ غربت، بے روزگاری، گھریلو ناچاکی، تعلیم کی کمی اور ہراسمنٹ بیان کی جاتی ہے. آغا خان یونیورسٹی میں ماہر نفسیات نے خودکشی کے واقعات پر ایک جدید ریسرچ مکمل کی ہے. اس کی روح سے پاکستان میں 6 سے 8 ہزار لوگ سالانہ خودکشی کر رہے ہیں، کیا جس میں خطرناک حد تک دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں ہر روز تقریباً 53 افراد اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. پاکستانی نوجوان میں خودکشی کا بڑھتا تناسب اتنا انتہائی تشویشناک ہے. اقدام خودکشی پر سزا کی بجائے شعور دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ خودکشی ان بہت سے مسائل میں سے ایک ہے کہ جس پر اکثر معاشروں میں بات کرنے سے کترایا جاتا ہے. ذرا سوچئے، جب تک ہم بات نہیں کریں گے تو شعور کیسے پیدا ہوگا؟ الجھنیں کیسے سلجھیں گی؟ مدد کا حصول کیسے ممکن ہوگا؟ ترجیحات کے تعین اور فوری و ضروری نوعیت کے امور کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ ارباب اختیار کو کیسے آگاہ اور قائل کیا جا سکے گا؟ یوں بات کرنے کے عمل سے معاشرہ اپنے مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل کے قابل ہوتا ہے، یعنی بات کرنے سے ہی بات بننا شروع ہوتی ہے. لہذا آج ہم بات کریں گے خودکشی کے بڑھتے رجحان اور خودکشی کی روک تھام کے حوالے سے. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے نامور ماہر نفسیات ڈاکٹر سمرین افضل صاحبہ اور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب رانا زاہد اقبال صاحب کو. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم حسب روایت ڈاکٹر سمرین افضل صاحبہ سے ہی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان میں خودکشی کے بڑھتے رجحان کی بیسک کیا وجہ ہے اور اس کی کیسے روک تھام تو شاید ممکن نہیں، کمی ضرور لائی جا سکتی ہے؟ یہ آپ نے بڑا یہ کہیں کہ مینٹل ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ٹاپک ہے اس کو چوز کیا ہے. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں کافی زیادہ اس کی آج کل کچھ رپورٹس بھی ہائی لائٹ ہو رہی ہیں میڈیا پہ. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے اور ہم کس طرح سے اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے. سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس دیں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں یا مینٹل ہیلتھ پرابلمس جو ہیں وہ اب اس ٹائم پہ ایٹ دا رائز ہے. لیکن جرنی جو آپ نے ریسرچ کی فگرز بھی اور سائنٹیفک وے میں اس کو اسٹارٹ کیا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ یہ کہیں کہ ایڈولسنس میں یعنی کہ بلوغت کی عمر سے لے کے ینگ ایج میں خودکشی کی جو ٹینڈنسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں کہ کیوں بڑھ جاتی ہے اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں، سوشل فیکٹرز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہیں کہ کچھ پرسنل فیکٹرز بھی جو انسان کے ہیں وہ بھی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے سائیکولوجیکلی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں کوئی بھی النس ہو سکتی ہے جس کو میں زیادہ ہائی لائٹ کروں کہ کسی کو ڈپریشن کا پرابلم ہو سکتا ہے یا پھر آپ یہ کہیں کہ انگزائٹی ہے، ساتھ میں پریشر، سوشل پریشر ہے، سوشل انگزائٹی ہے، پرفارمنس انگزائٹی ہے بچوں میں اور فیوچر کے کنسرنس ہیں جو وہ پریشرائز کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو چیز زیادہ امپیکٹ کریں گے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈرگ یوز بھی ہے، ڈرگ یوز سائیکوسس بھی ہے جو کہ آپ کی کہتے ہیں سوسائڈلٹی اور سوسائڈ کی ٹینڈنسی کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت ساری پرسنالٹی شخصیت کے کچھ آپ یہ کہیں فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو کہ جنرلی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص قسم کی پرسنالٹی جو ہے وہ پرون ہوتی ہے سائیکولوجیکل پرابلمس کو آپ یہ کہیں کہ ایلنس کو میڈیٹ کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک اس کے اندر رول پلے کر سکتا ہے. سوشلی تو بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن بھی ہے، مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے اور سوشل پریشر ہے، کمپیریزن ہے. پھر آپ یہ کہیں کہ ہمارا ایک کمیونیکیشن کا جو پیٹرن ہے وہ بھی زیادہ تر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی طرف ہی ہم زیادہ انسانوں میں ڈسکشن سے اب اوائڈ کرتی ہے. یوز جو ہے ان کا کنیکشن جو ہے وہ میڈیا کے تھرو ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ گلوبلی پھر اس کے جو پیرامیٹرز ہیں کہ گلوبلی لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان کے پریشر جو ہیں یوتھ کا پریشر بہت ڈفرینٹ ہے. تو آپ ٹیکنالوجیکلی بھی اس کے اوپر ڈبیٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہائی لائٹ کرتے ہیں اس طرح سے ویڈیو جو ہیلپ فل ہو سکتا ہے اس کے اوپر میں اپنا سٹانس بھی دوں گی.
تو سوشلی اس کے علاوہ جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بے روزگاری بھی ہے، جنرل کنسرنس ہیں کہ ہم کیسے کریئر میں سیٹل ڈاؤن ہوں گے، اور انڈیویجولی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اداروں میں اس طرح سے کیوں ہونا شروع ہو گیا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے آپ کے لیے ایز اے سوسائٹی جو ہے اس کے اوپر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں ان کی ریزیلینس، ان کی ٹالرنس، ان کی برداشت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، تو ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس کے اندر. اور ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل، ایز اے ٹیچر، اور ایز اے آپ یہ کہیں کہ جو بھی لوگ معاشرے کو شیپ کرتے ہیں وہ ٹیچرز ہیں، گھریلو سطح پہ ہم کہیں گے پیرنٹس، ہم سب رول ماڈل ہیں. اور اگر ہم ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈسپلے کرتے ہیں اسٹریس کا رسپانس ہمارا جو ہے وہ پازیٹیو وے میں ہے، لوگوں کو ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہم کیسے ہینڈل کریں گے، ہم میں کیسے برداشت آئے گی، ہمارا ایموشنل کنٹرول کیسا ہے کسی بھی اسٹریسفل اسٹیٹ کو لے کے، تو بچے ہمارے ارد گرد کی جو ہماری یوتھ ہے وہ ہمیں دیکھ کے سیکھتی ہے. بڑی حیرانگی ہوتی ہے پاکستان میں خودکشی کا رجحان اتنا بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ ہمیں تو ایک تحفظ دینے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے ہمیں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. پیدائشی ہی ہمارے بڑے دے دیتے ہیں کہ خودکشی جو ہے ہمارے مذہب میں حرام ہے. اب یہ ایک ہمیں شیڈو مل جاتا ہے جس کے بعد ہم خودکشی کا سوچتے بھی نہیں، نہ ہی کل سوچتے تھے. لیکن آج ہم جس طرح یہ خودکشیاں ہو رہی ہیں اور جس طرح تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ اس کا جو ہے وہ بھی نہیں ہوتا کوئی، ابھی اعداد و شمار جو ہیں وہ کوئی صحیح حقیقی نہیں ہے، نہ ہی ہوتے ہیں، اس کی تو ویسے رجسٹریشن نہیں کرواتے لوگ. تو اس میں کیا وجہ ہے کہ ہماری منفی سوچ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم نے مذہب کو، اخلاق کو، معاشرے کو پس پش ڈال دیا اور خودکشی کی طرف راغب ہو رہے ہیں، بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں. ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ مسائل کو حل کرنا ہے، آپ نے اس انتہائی قدم کی طرف نہیں جانا ہے. اس کو یعنی اس کو بہت بڑا مذہب نے اس کو جرم قرار دیا ہے، اور یہ ہمارے دین کے لحاظ سے بالکل غلط ہے. لیکن شاید صاحب اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، بلکہ میں کہتا ہوں گلوبلائزڈ ہوگی دنیا، تو پوری دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو مسائل اتنے ہو گئے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کرے. حالیہ دنوں میں دیکھیں کہ پاکستان کا، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ارد گرد اتنے مسائل ہیں. سب سے بڑھ کے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. پھر دیکھیں کہ آج آپ بالکل ابھی جیسے آپ میڈم سمرین بات کر رہی تھی کہ یہ سارے مسائل جب بندہ فیس نہیں کر سکتا، جب ان کا سامنا نہیں کر سکتا، تو تبھی وہ انتہائی اقدام کی طرف جاتا ہے. تو میرے خیال میں شاید صاحب دیکھیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ایک وینزویلا کے خلاف ایک عمل کیا، اس چیز نے بھی لوگوں کو شاید ملتے ہیں لوگوں سے بڑا ڈپریس کیا ہے کہ دیکھیں جہاں دنیا طاقت کی دنیا رہ گئی ہے، صرف عام آدمی بیچارہ تو کچھ کر نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب بندے کو کوئی سمجھ نہیں آتی، کہیں وہ دنیا کا مقابلہ نہیں کر پاتا، تو اس انتہائی قدم کی طرف چلا جاتا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے جو اختیار ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا ماحول کریٹ کریں کہ جو لوگوں کے لیے جس میں سہولت ہو، لوگ اس طرف نہ جائیں. مل کے جیسے میں نے کہا کہ ہمارا ایک امبریلا تھی مذہب کی، جس میں ہماری یہ کہا جاتا تھا کہ خودکشی حرام ہے، اور ہماری جو منفی سوچ ہوتی تھی اس میں طاقت آنے کی وجہ سے مثبت میں تبدیل ہو جاتی تھی کہ یار جو کچھ بھی ہو جائے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے خودکشی کی جانب نہیں جانا، کیونکہ ہمیں پھر اگلی بھی جو ہے وہ انفارمیشن ہو جاتی تھی کہ اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے اگلی دنیا میں، لہٰذا ہم نے اس موتے نہیں مرنا ہے. لیکن اب وہ منفی سوچ حاوی کیوں ہو گئی ہے اتنی کہ ہم خودکشی کرنے پر مجبور ہیں؟ ہم نے وہ چیز ایز اے سوسائٹی اور ایز اے نیشن جو ہے اپنے لوگوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے ینگسٹر میں ٹرانسمٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. کہ جو برداشت ہے بیسیکلی اس کا آنا، یا پھر آپ یہ کہیں کہ مذہبی کنیکشن بھی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی میسج جو ہم کنوے کرنا چاہ رہے ہیں سوشلی، ٹھیک ہے، سوسائٹی میں امپارٹ کرنا چاہتے ہیں، سائیکولوجیکلی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کو کنوے کرنے میں فیلئر میں جا رہے ہیں. یعنی کہ کمیونیکیشن کے، جیسے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کیا تھا کہ کمیونیکیشن کے پیٹرنز ہی چینج ہو گئے ہیں اس ٹائم پہ. اور دیکھیں اگر ہم سٹریس کو مینیج کرنے کی بات کرتے ہیں، یا پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی انسان اپنے آپ کو کیسے نارملائز رکھ سکتا ہے، تو بیسیکلی تو یہ ہے کہ ہم
میں نے جس طرح سے بتایا کہ کمیونیکیشن کا وے جو ہے کہ بچے دے فیل مور سیف کہ اگر وہ کنیکٹ ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب جو فیملی کا کمیونیکیشن کا پیٹرن ہے وہ اس طرح کا اوپنلی ہم سیف انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ نہیں کرتے, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو اور وہ جو گیپ ہے جنریشن کا اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے گھر والوں کو سمجھا نہیں پاتے ہیں, یا ہماری جو باؤنڈریز ہیں یا تو وہ بہت زیادہ ریجڈ ہیں یا پھر بہت زیادہ فلیکسیبل ہیں. یعنی کہ ہم ایک بیلنس کے ساتھ ان کو صحیح اور غلط کا بھی نہیں بتا پا رہے ہیں, جس میں مذہبی کے ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ وہ ایک پریکٹسز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا, اور آپ یہ کہیں کہ سوشلی ان پیرامیٹرز کو جیسے برداشت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے, کسی کے بات کو سہنے کا, اس کے پرسپیکٹو کو لینے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے, یہ چیزیں ہم اپنی یوتھ میں اس طرح سے کنوے نہیں کر پاتے ہیں. جس کی وجہ سے فون جو ہے وہ پہنچ گیا تربیت کی جگہ پہ گود کی بجائے, اور وہ جو فون ہے اس پہ تو پھر تمام دنیا جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اور وہ اپنی اپنی نمائندگی کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم بھی اس کے پیچھے لگ گئے ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی پیرنٹس کے پاس بھی وہ اس طرح کا کوالٹی ٹائم نہیں ہے بچوں کے لیے کہ جس میں وہ یہ بتا سکیں, ان کو سن سکیں, ان کی ویئر اباؤٹس کا ہمیں پتا ہو کہ ان کے فرینڈس کیا ہیں. کیونکہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ سوسائڈیلٹی اٹ سیلف بھی ایک ایمرجنسی ہے, ایک پرابلم ہے, لیکن سوسائڈ کے انڈر لائنگ فیکٹرز کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. کہ ایک پرسن اگر سائیکولوجیکل ایشوز کو ایکسپیرینس کر رہا ہے, جس میں آپ کہیں کہ ٹاپ پہ تو میجر ڈپریسو ایلنس ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ سوسائڈ کی طرف جا رہا ہے, یا پھر آج کل ڈرگ کا یوز اتنا کامن ہو چکا ہے کہ پارٹی کا وے جو ہے وہ ڈرگ یوز ہے, تو اس سے ڈرگ انڈیوس سائیکوسس ہو کے سوسائڈل ٹینڈنسیز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو بینگ پیرنٹس جو ہے, کیا ہمیں یہ آئیڈیا ہے کہ ہمارے بچے کن لوگوں سے سوشلائز کر رہے ہیں, اس کے فرینڈس کون ہیں, کیا ہم ان کو وہ والی اوپن اسپیس دیتے ہیں کہ جس میں وہ اپنے پرابلمس کو شیئر کریں, اور اگر وہ اپنے پرابلمس کو شیئر کر رہے ہیں تو کیا کوئی ہم اس طرح کے انتہائی قسم کے آپ یہ کہ ریمارکس تو نہیں دے دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو سپریس کر لیتے ہیں, اور پھر ان کے پاس ایک سیف ایگزٹ موبائل فون ہے جس میں وہ کسی کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتے ہیں, اور پھر وہ اپنی انفارمیشن جو ان کو آپ یہ کہ ایمپتھائز کرے, ان کو سمجھتا ہو, وہ اپنے طریقے سے اس انفارمیشن کو امپارٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہ چیزیں پیرنٹس جو ہیں ویل اویئر نہیں ہیں اس طرح سے, اور بچوں کے لیے بھی آؤٹر سورس سے آپ یہ کہیں کہ انفارمیشن وہ ایکوائر کر رہے ہیں, وچ از ویری ڈینجرس. کہ محترمہ نے کہا ہے کہ گود کی جگہ جب فون نے لے لی تو ایسے ہی عوامل ہوتے ہیں. تو دو جگہ تھی بیسیکلی کل اور آج, کہ ایک تو والدین کی تربیت گاہ تھی اور دوسری تعلیمی تربیت گاہ تھی, کہ جہاں سے عام بچے کو ایک تربیت ملتی تھی اور وہ اس سے استفادہ کرتا. لیکن آج تو کمال ہی ہو گیا کہ درسگاہوں میں خودکشیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں رانا صاحب, یہ منفی سوچ کا لیول اتنا بڑھ گیا اور اتنی غیر ذمہ داری تعلیمی اداروں اور والدین کی ہو گئی ہے کہ آپ بچہ تعلیمی ادارے جہاں جا کے وہ نئی سوچ لیتا تھا, نئی آگاہی لیتا تھا, جہاں اپنی سوچ کو پازیٹیو مزید مضبوط کرتا تھا, وہاں وہ اتنی کمزور کر گیا کہ دوسری منزل پہ جا کے ایک بچہ بھی چھلانگ لگا رہا ہے, بچی بھی چھلانگ رہے گی, ایک مر گیا دوسری چلیں بچ گئی, وہ پتہ نہیں بچتی ہے کہ نہیں. لیکن اس میں اس ادارے کا کیا کردار ہے, اس کی انتظامیہ کا کیا کردار ہے, اور پھر حکومت وہاں کیا کردار ادا کر رہی ہے. جی رانا زاہد اقبال صاحب. یونیورسٹیز کا ذکر کیا, تعلیمی ادارے کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں وہ اکیلے وہی ذمہ دار نہیں ہے اس کے ذمہ داری میں کہتا ہوں والدین پر بھی آتی. دیکھیں شاہ صاحب, جب ہم ہمارے معاشرے میں جب بچہ ابھی پیدا ہی ہوتا ہے, 2 سال کا بڑا ہوتا ہے, تو خاندان اس سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے کہ بھی اس نے ہماری قسم بدلنی ہے بڑا ہو کے. اچھا وہ چلتا ہے, پڑھتا ہے, وہ آگے جاتا ہے, ایف ایس سی تک تو انٹر لیول تک تو وہ اچھا چلتا رہتا ہے, لیکن اس کو پتا ہے اس پہ پابندیاں ہوتی ہیں, گھر سے بھی ہوتی ہیں, کوئی اکیڈمیز کی ہوتی ہیں, کچھ اس کو اپنا. اچھا دوسرا کیا ہے کہ اس کو کیریئر کی بھی ہوتی ہیں, لیکن جو ہی وہ جاتا ہے یونیورسٹی میں تو اس کو ایک تھوڑا سا اوپن سا ماحول ملتا ہے, بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, جو انٹر سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اس میں کچھ مطلب اس میں ایڈجسٹ کرتے کرتے اس کو ٹائم لگ جاتا ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے والدین نے تو میرے سے اتنی امیدیں وابستہ کی تھی, لیکن میں اس کو پورا نہیں اترا, میرا تو وہ نتائج نہیں آ رہے, میں تو اسٹڈی میں اس لیول پہ نہیں ہوں,
تو پھر وہ اس طرح کے کام کرتا ہے. اور جب ہم دوسرے تو دیکھتے ہیں شاید صاحب کی جو بڑے ہیں, نوجوان ہیں, جو شادی شدہ لوگ ہیں, وہ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے شاید صاحب کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ دیکھتے ہیں بہت باثر لوگ ہیں, بہت ان کے پاس دولت ہے, سرمایہ ہے, تمام تعیشات ہیں ان کے پاس, تمام سہولتیں ہیں, تمام دوسرے وہ دیکھتا ہے کہ ان کے بچوں کو تو دودھ بھی میسر نہیں ہے کہ وہ دودھ پی لیں, وہ ایک سادہ غذائی کھا لیں, 3 ٹائم کی 2 ٹائم کی وہ اپنے بچوں کو, تو پھر وہ بڑا معاشرے سے بڑا ڈپریس ہوتا ہے. ظاہر ہے بات سے پڑھ کے کسی کو کچھ نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے وہ پھر اس طرح کہتا ہے کہ اس سے تو بہتر ہے میں اس سے جان چھڑا لوں. تو ہمیں ہمارے معاشرے کو شاید اب یہ سب سوچنا پڑے گا. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہی تھی, شاید سب سے بڑا مسئلہ لیکن جب شاید آپ میں اور ڈاکٹر صاحب کی بچپن میں, تو ہمیں یہ اسمارٹ فون ہمارے پاس نہیں تھا. آج کیا ہے, آج ہم والدین کو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہوگی, خاص طور پہ جہاں پہ والدین سے ڈریس کروں گا, کہ والدین کو سوچنا چاہیے کہ اب جس جنریشن سے وہ جو ان کی اولاد ہے وہ جنریشن ہے جن کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے اور وہ ہر جگہ ان کی رسائی ہے. جب ان کی رسائی ہوگی, اتنی پہنچ ہوگی, ان کو معلومات اس آسانی سے مل رہی ہوگی, تو پھر ان کو ٹیکل کرنے کا طریقہ بھی ڈفرنٹ ہونا چاہیے. اسی طرح ہمارے اساتذہ, ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ جو بچے آج کی جنریشن ہے ان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں, سب سے بڑھ کے اسمارٹ فون. شاید آپ دیکھیں پہلے کیا تھا, ہم بچپن میں باہر نکلتے تھے, دوستوں میں بیٹھتے تھے, کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, ہم ان میں مشغول ہوتے تھے, ہمارا ایک تحفظ ہوتا تھا, ڈسکشن ہوتے تھے, بیٹھا کرتے تھے ہم ان کے چوکوں میں. آپ کو تو لاہور کے کھڑے مشہور ہیں, تھوڑوں میں بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی, سیاست ہوتی تھی, گھریلو مسائل مسجد میں جاتے تھے. اب کیا ہے, بچہ گھر میں بھی بیٹھا ہے تو بچے نے وہی ایک موبائل پکڑا ہوا ہے, اس کو اسی سے ہے جو اس پہ دیکھے جاتا ہے اسی طرف وہ راغب ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑی وجوہات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ہماری ایک اور چیز, ساری دنیا میں موبائل آ گیا ہے لیکن ساری دنیا نے اسٹڈی کو نہیں چھوڑا, مطالعہ کتب کو انہوں نے نہیں چھوڑا. آپ وہاں پہ اب بھی دیکھیں ٹرین میں جہاں بھی ان کو ٹائم ملتا ہے ہاتھ میں کتب ہوتی ہیں, رسالے ہوتے ہیں, میگزین ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ اب لائبریریز اور کتب کا مسئلہ سارا ختم ہو گیا, سب موبائل پہ لوگ لگے ہیں. اس چیز نے نا بہت اسٹریس بچوں میں پیدا کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب, رانا صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں مطالعے کی طرف متوجہ کریں, جبکہ میں کہنا کہ جو مطالعہ جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں اگر انہیں مجھے ملا. لگتا ہے کہ جو ہم اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں بیسیکلی, تو دیکھیں جو ہو گیا معاشرتی سطح پہ یا پرسنل سطح پہ جو لاس تھا انسانی جانوں کا, اور دیکھیں ینگسٹرس کے لیے یہ میسج بھی ہے بیسیکلی, ہمیں یہ اویئرنیس تو دینی ہے ان کو کہ پرابلمس جو ہیں وہ کہاں سے رائز ہو رہے ہیں. اس ٹائم پہ ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نفسیاتی اعتبار سے اگر ہم یوتھ کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو 3 بہت بڑے چیلنجز ہیں جو کہ ہمیں آنے والے وقت میں فیس کرنے ہیں اور جس کو ہمیں ٹیکل کرنا پڑے گا. مطلب ہم اسمارٹ فون ختم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایجوکیشن کا بھی لنک ہو گیا ہوا ہے, گلوبلی چیزیں کمپریس ہو چکی ہوئی ہیں, اور دیکھیں ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہیں, فائدے بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. اب ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم بچوں کو ان چیزوں سے روک سکتے ہیں, لیکن دیر شوڈ بھی مطلب ہمیں اپنے کمیونیکیشن کے پیٹرنس کو بدلنا ہے تاکہ وہ اوپنلی ہمارے ساتھ ایکسپریس کر سکیں چیزوں کو. اور جو ہمارا جنریشن کا گیپ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے یا ہماری جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ہم بہتر وے میں بینگ پیرنٹس, پیرنٹنگ کے جو اسکلز ہیں اس کو شارپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو مدرس ہیں وہ جو گیجٹس بچوں کو دے رہے ہیں بالکل انسپروائز تو نہ اس کو انیشلی اسٹارٹ میں چھوڑیں. دیکھیں 3 بڑے چیلنجز ہیں جو ہمیں فیس کرنے ہیں آنے والے ٹائم میں, اور جس کو ہم ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل دیکھتے ہیں کہ یوتھ کے 3 بہت بڑے مسئلے ہیں. ایک تو موبائل اسمارٹ فون کا یوز ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر ملٹیپل آپ یہ کہیں گلوبل چیزیں ہیں. اپارٹ فرام دیٹ سیکنڈ تھنگ از ریلیشن شپ ایشوز, ٹھیک ہے. اب ریلیشن شپ کے ایشوز بھی بڑے, آپ یہ کہیں کہ ظاہر ہے گلوبلی چیزیں کنیکٹڈ بھی ہیں. آپ ایک جگہ سے اگر مطلب پلیئر سیکنگ کی اٹینشن اسپین دیکھیں, ہم لوگوں کے اندر تو اگر اسپورٹس کی ٹینڈنسی تھی کھیلنا, اپنی انرجی کو چینلائز کرنا, تو اسپورٹس کی میتھڈالوجی گیمنگ ہو گئی اسمارٹ فون میں, ٹھیک ہے. فزیکل ایکٹیویٹی اس میں سے نکل گئی, آپ کو پتا ہے ٹو مچ انرجی ہے یوتھ میں, اور اگر اس کو نہیں کنزیوم کیا جا رہا ہے تو وہ ڈفرینٹ وے میں اور طرح سے آپ کہیں کہ اوور تھنکنگ کے ساتھ وہ چیز پریزنٹ ہوگی, ڈپریشن بڑھے گا. اس کے علاوہ فزیکل ایشوز ہوں گے, اوبیسٹی ہوگی, ظاہر ہے چلنا پھرنا نہیں ہوگا,
اور جب پھر آپ کی باڈی شیپ باڈی امیج چینج ہوگا تو آبویسلی آپ اچھا فیل نہیں کریں گے. آپ یونیورسٹی گوئنگ ہیں, کالج گوئنگ ہیں, تو آپ کو بلی بھی کیا جائے گا اسی پوائنٹ آف ویو سے. سیکنڈ تھنگ از ریلیشن شپ کی میں نے بات کی, اور تیسری چیز ایڈکشن ہے. بیسیکلی جو آپ یہ کہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے ہیں اس ٹائم پہ, یا پارٹی کا کانسیپٹ جو تھا اس میں پریویسلی تو ایسا تھا کہ ایک اچھا لنچ کر لیا, ایک اچھی گیٹ ٹوگیدر کر لی, لیکن اگر آپ ابھی یوتھ کی پارٹیز کو دیکھتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, تو اس کے اندر ڈرگس کا ایلیمنٹ لازمی, ویب کا یوز, پوڈس کا یوز, ٹھیک ہے, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں وجوہات, اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے دو جگہوں پہ ہی آتی ہے. ایک جو ہے وہ والدین اگر فون چھوڑ دیں, آپ ان کو تو نہیں چھڑوا سکتے, والدین تو چھوڑ سکتے ہیں نا, والدین اگر فون چھوڑ کے اپنی خالی گود میں, اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی توجہ بچوں کی طرف دیں, تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے, کم ہو سکتا ہے ان کا. جی. اور دوسرا تعلیمی ادارے, بیسک یہ ہے کہ ہمیں جو تربیت آپ کو ملی, سب کو ملی, وہ دو جگہوں سے ملی, ایک والدین سے اور ایک تعلیمی اداروں سے, کہ ہماری سوچ مضبوط ہوئی. اب تعلیمی اداروں میں اگر خودکشیاں شروع ہو جائیں گی, اور پھر اس میں بھی جو پرسنٹیج ہے وہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس میں کم ہے, پرائیویٹ اداروں میں زیادہ ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں, اور یہ اس کو کیسے جو ہے آپ, چلیں والدین کے تو آپ نے بتا دیا, اب اس کا بھی تو بتائیے تعلیمی اداروں کی تدریس میں کیسے وہ کردار ادا کریں, اپنی کمیوں کو دور کریں, اور بچوں کو یہ روز جو نئے ایشو اٹھتے ہیں, اسکینڈل اٹھتے ہیں, تعلیمی ماحول میں کم سے کم تحفظ فراہم کیا جائے, ان کی سوچ کو مضبوط کیا جائے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ تعلیمی اداروں میں بھی کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس میں کہ بچے کے لیے ایک اوپن اسپیس ہو اور وہ اپنے پرابلمس کو شیئر کر سکیں. کیا ہم ٹو مچ, دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایجوکیشن کا بھی یہ جو کانسیپٹ ہے کہ صرف یونیورسٹی گئے, کالج گئے اور جا کے صرف لیکچر لیا اور واپس آ گئے, یہ کسی صورت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہمارے پاس جس طرح سے کوئی آتا ہے, کوئی بھی اپنے پرابلم کو ڈسکس کرتا ہے, تو اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے کالج جانا چھوڑ دیا, یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے انوائرمنٹ اس طرح کا کنڈیوسو نہیں ہے, تو ان کو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ صرف پڑھنا مقصد نہیں ہے, وہاں پہ آپ کی ایک سوشلائزیشن ہوتی ہے, آپ کی ایک ہاریزونٹل لرننگ ہے اپنے ایج گروپ کے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, ڈائیورس فیملی پیٹرنس کے ساتھ ڈائیورس لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے ایکسپیرینسز, اور اس سے ریزیلینس بھی آتی ہے. obviously ہر پرسن اچھا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کچھ چیلنجز بھی ہمیں اپنے آپ یہ کہیں کہ پیئرس کے ساتھ فیس کرنے ہیں, اور اگر آپ ان میں جا کے اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کرتے ہو, اویڈنس میں چلے جاتے ہو, تو یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرسنل پرائیویٹ یونیورسٹیز یا گورنمنٹل یونیورسٹیز کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ کے بعد دیگرے ایک آدھ یونیورسٹی کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو گئے. ہاں, ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ obviously میرٹ کے اوپر لیے جانے والے بچے جو ہوں گے, ان کی شروع سے ہی آپ کہیں کہ کوپنگ اور اسٹریس کوپنگ ڈفرینٹ ہوگی, اور کچھ آپ یہ کہیں کہ پرائیویٹ اداروں میں اس طرح سے میرٹ اور اس چیز کو نہیں فالو کیا جا رہا ہوتا ہے, تو کچھ اور طرح کی بھی چیزیں فنڈڈ ہوتی ہیں جس کے تھرو کچھ لوگ جو ہے وہ ایکوائر کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنرلی بچے جو ڈگری ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ارد گرد, سم ٹائمز ان کو ایڈمیشن نہیں مل پاتا ہے, تو پرائیویٹ یونیورسٹی میں وہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں جو کہ ان کی افورڈیبلٹی سے سم ٹائمز جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی پریشر بلڈ کر سکتی ہیں. پھر جیسے پہلے یہ بات کی گئی کہ ہاسٹل میں رہنا اور ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز کا ہونا, یہ بھی ایک بہت بڑا پیٹرن ہے کہ ہر طرح کے سوشو اکنامک اسٹیٹس کے لوگ جو جب آ رہے ہیں ایک جگہ پہ, تو ایک پرسن جو کہ فرسٹ سیمسٹر میں گیا ہے اس کی کوپنگ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو, کیونکہ آپ کو پتا ہے 1 سے 2 سیمسٹر تو ایڈجسٹمنٹ کے ہے, پلس ہمارے بالکل ایجوکیشنل پیٹرن چینج ہو جاتا ہے جب یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہیں, تو بچے اس پریشر کو بیئر نہیں کر پاتے سم ٹائمز. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے پرائیویٹ ادارے بزنس ٹیکنیک بھی استعمال کر رہے ہیں کہ بچوں کو داخل کر کے پھر فیل کر کے نئے داخلے جب کیے جاتے ہیں تو اس کا بھی پریشر, ایک بچہ اچھا امتحان دے رہا ہے, اچھا پڑھ رہا ہے, اور پھر اس کو فیل کر دیا جائے, تو وہ بھی ایک جو ہے وہ منفی سوچ کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے, اور پھر وہ اس طرح مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے. اچھا صاحب, آپ کے پاس بہت سے پیشنٹ آتے ہیں اسی طرح کے, اور اس میں آئیڈینٹیفائی آپ کر لیتی ہیں کہ یار یہ خودکشی کی طرف راغب ہے, یہ بہت ہی منفی سوچ اس کی جو ہوگی. کیسے کوئی کسی کے بارے میں جان لے کہ یہ خودکشی کرنا چاہ رہا ہے یا کرنا چاہ رہی ہے,
تو کیسے اس کو درست کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا آپ کی کرنا چاہیے آواز والدین، دوست یا شاہد صاحب آپ کی آواز نہیں آئی ہے. آپ کی دلیل نہیں ہے. میں نے کہا کہ اب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ آواز ڈبلنگ ہو کے آ رہی ہے. اور رائٹ، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابھی بھی اسی طرح کی ہے؟ ابھی ٹھیک ہے، ابھی بہتر ہے، آواز ابھی بہتر بہتر. ہے. اچھا، وہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک پیشنٹ دوستوں کو، بھائی کو، باپ کو، اور پھر آپ کے پاس آتا ہے، کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی منفی سوچ انتہائی اوپر چلی گئی ہے اور یہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے؟ تو کیا عوامل ایسے ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے، اور آپ کیا کرتی ہیں جب آپ جان لیتی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ کل یا پرسوں یا کبھی بھی خودکشی کر سکتا ہے؟ کیسے اسے خودکشی سے واپس لایا جا سکتا ہے اور اس کی سوچ کو مثبت بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی ظاہر ہے میری پریکٹیکل فیلڈ میں ایکسپیرینس ہو گیا ہے 15-16 ایئرس کا. تو آبویسلی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ میسج بھی ضرور دینا چاہوں گی کہ ضرور بات کریں. ٹھیک ہے، اگر کوئی پرابلم ہے، آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے آپ کے ارد گرد، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے بیہیویئر میں کوئی چینج ہے، ایک بچہ ہے یا ایک ینگسٹر ہے جو کہ چڑچڑا ہو گیا ہے، وہ سیلا ہو گیا ہے، وہ ایکٹیویٹیز میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہے، اداس رہتا ہے، روتا رہتا ہے، اس کے پڑھائی میں گریڈز جو ہیں وہ گر رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو دیکھ کے ذرا سینسٹائز ہوں. اور ایون ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر بچوں میں جو آپ یوتھ میں جو ڈپریشن پریزنٹ ہوتا ہے وہ چڑچڑے پن سے اور ونڈکٹیو ہونے سے، زبان درازی اور اس طرح کے معاملات سے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے رویے کے مسئلے آ گئے ہیں. اگر آپ اس طرح کا بیہیویئر پیرنٹس بچوں میں دیکھتے ہیں، ٹیچرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ارلی سائنس کو، تو ان کو فوراً یہ ہے کہ پہلے ان سے خود سے بات کرنے کی کوشش کریں اور ان کے لیے آپ اویلیبل ہوں. ان سے کوسچن پوچھیں کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے پڑھائی میں، کوئی یونیورسٹی میں، کالج میں. ایون ہماری اوپن کمیونیکیشن اس طرح کی نہیں ہے. کوئی ریلیشن شپ کا اگر ایشو ہے یا اگر کوئی انوالومنٹ ہے تو اس طرح کی سیفر اسپیس آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے پاس ہونی چاہیے. کوئی نہ کوئی پرسن فیملی میں ایک اس طرح کا ضرور ہونا چاہیے جس سے وہ اپنی کوئی بہن بھائی چھوٹا، کوئی چچا، خالہ، پھپھو، ماموں، مطلب یہ پہلے ہمارے نا فیملی کے سپورٹ سسٹم بڑے اسٹرانگ ہوتے تھے، تو وہ اپنی شیئرنگ کر لیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں شیئر کر پا رہا ہے تو دیر از نو ہارم کہ آپ کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس لے کے آئیں. وہ جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اس کا موڈ لوور ہے پرسسٹنٹلی. اس چیز کو ہم اسیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے فیکٹرز کو، پلس وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی ہوپ لیسنس، ہیلپ لیسنس کی اس طرح کی باتیں مایوسی والی ضرور کر رہے ہوں گے کہ آپ یہ ان سے ان کی جنرل لائف کے متعلق پوچھیں گے، دوستوں کے متعلق پوچھیں گے، تو وہ اس طرح کی ہوپ لیس ہوں گے کہ جی میرا تو کسی سے دوستی نہیں ہے، میرا تو جی فلاں چیز سے بھی اعتبار اٹھ گیا ہے اور میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں. یا اتنی لیک آف موٹیویشن، کنسنٹریشن کا لیول کم ہو جانا، اور ڈیتھ وش. جو پرسن سوسائڈ ایک دن میں نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ڈیتھ وش جو ہے وہ ضرور کبھی نہ کبھی جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں وارننگ سائنز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی میسج دے رہا ہوتا ہے جس کو کہ ہم نے کبھی اٹینڈ نہیں کیا ہوتا ہے. تو دیر از لائک آپ نے کہا نا کہ کس طرح سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. میں نے ابھی تک اپنے کریئر میں یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ بات سن لیتے ہیں اور اس کی اس کو ارلی آئیڈینٹیفائی کر کے اس ہیلپ لیسنس اور وہ جو خودکشی کے رجحان کے اوپر کوئی ایکسٹریم کمنٹ دینے کے بجائے صرف آپ اس کو سن لیں کہ وائی ہی اور شی از فیلنگ لائک سو، تو آپ اس کی اس امپلس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دیکھیں، ڈیتھ وش ہوتی ہے دو طرح کے فیکٹر سے. سوسائڈ جو ہے، سوسائڈ ایک ایمرجنسی ہے بیسیکلی. اگر ہم دیکھیں تو ایک تو پرسنالٹی کے فیکٹرز کے ساتھ امپلسو ایکٹ ہو سکتا ہے، غصے میں اس طرح کا اقتدام کرنا. ٹھیک ہے، کہ غصہ ہے کسی چیز پہ اور غصے میں امپلس آئی ہے اور امپلس میں خود کو نقصان پہنچانا ہے. پرپز یہ ہے. اور ایک پرپز یہ ہے کہ میں مر جاؤں اور ان چیزوں سے میری جان چھوٹ جائے، اور وہ آؤٹ آف سیڈنس ہے. ٹھیک ہے، دونوں کو ہی ایکول ویٹیج میں اٹینڈ کیا جانا چاہیے. دونوں ہی ایمرجنسیز ہیں، اور اس میں اگر یہ امپلس ہے، امپلس ہوگی 1 منٹ کی، 30 سیکنڈز کی، اگر اس میں اس کے لیے کوئی بھی پرسن اویلیبل ہوتا ہے، کوئی لسننگ ایئر جو اس کو سن لے، آگے سے کوئی بھی مطلب آپ یہ بتائیں کہ وہ اگر آپ سے شیئر کر رہا ہے، آپ اس کو اس طرح کا سیف ایگزٹ دے دیں کہ وہ بات جس طرح کی بھی ہو آپ اس کو سن لیں کہ وہ کیوں مرنا چاہتا ہے. تو کبھی بھی کسی نے اٹیمپٹ، یہ ریسرچ سے چیز پروفڈ ہے اور ہمارے ایکسپیرینس کے اکارڈنگلی ہے، تبھی دنیا بھر میں ہیلپ لائنز بنی ہوئی ہیں سوسائڈ مینجمنٹ کی.
اور اس ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے اگر آپ کو سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں تو آپ نے کس نمبر پہ کال کرنی ہے. اداروں میں بھی کیمپس کاؤنسلنگ کا اور آپ یہ کہیں کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے لیے اسپیس ہونی چاہیے, اور بچوں کو اس کو اسٹگماٹائز نہیں فیل کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس کے اوپر بات کریں گے تو جج کیا جائے گا. ہمارے اپنا بھی معاشرے کا رویہ اس طرح کا ہے کہ ہم جج کرتے ہیں دوسروں کو, کہ اگر وہ اپنا کوئی بھی اس طرح کا پرابلم شیئر کرتے ہیں تو ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے, یا پتہ نہیں اس کے تو پتہ نہیں کیا مسئلے ہیں, یا اس کے ساتھ ہم بالکل ہی اس کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں. ایک آئسولیٹڈ بندہ ہے جس میں ول پاور ہی نہیں ہے اپنی بات کو ڈسکس کرنے کی, آپ اس کو مزید آئسولیٹ کرتے ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اپارٹ فرام دیٹ کہ اگر آپ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس نہیں آ سکتے تو یونیورسٹیز کو تو چاہیے, اداروں کو چاہیے کہ کچھ اس طرح کے سپورٹ گروپس, بچے بہت انرجی کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو آپ مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سوسائٹیز جنریٹ کی جا سکتی ہیں, جو کہ بہت سارے اداروں میں ہیں بھی, جس میں کہ لوگ اگر کوئی پروفیشنل نہیں بھی اویلیبل تو آپ کے سپورٹ گروپ میں ہی کچھ بہتر. آپ کہتی ہیں نا, نہیں ڈاکٹر صاحب, تو اس صورتحال میں آپ کہتی ہیں نا, محترم مریم نواز صاحبہ جو ہیں ہماری وزیر اعلیٰ بہت کام کر رہی ہیں, بہت سے نئے منصوبے روز کئی تعدادوں میں آ رہے ہیں, تو یہ خودکشی کے لیے بھی جس کا رجحان بڑھا, بالخصوص جو ابھی ہمیں ریسنٹلی جو ایک دو سکینڈل پرائیویٹ یونیورسٹیز کے آئے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ ایک ضرور اس کا بھی انعقاد کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ بھی کالج یونیورسٹی میں لازمی قرار دے دینا چاہیے, اور اس طرح کے بھی اقدامات کرنے چاہیے. آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل, میں آپ کی اس بات سے ایگری بھی کروں گی, اور اس کو تو میں ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل آنے والے ٹائم میں اور کرنٹ ایرا میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی پرسن ایسا نہیں ہے جو پریشر کو بیئر نہ کر رہا ہو. سم ہاؤ کوئی اپنی ورک پلیس پہ کوئی فائنینشیل پریشر کو, باقی چیزوں کو, اکیڈیمک پریشرز کو بیئر کر رہا ہے, تو اس طرح کے اقتدامات ضرور ہونے چاہیے. ہیلپ لائن بھی ہونی چاہیے, اور آپ یہ کہیں کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے یونیورسٹیز میں اسپیس ہونی چاہیے, اور اوپنلی اس کو جگہ جگہ لکھ کے بھی لگایا جائے. ایون میں تو یہ کہوں گی کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جس طرح کی یونیورسٹیز ہیں, بچے زیادہ ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں, ہاسٹلس میں بھی کچھ اس طرح کے اقتدامات کرنے چاہیے کہ جس میں بچے جو ہیں اگر کوئی پرابلم کو آپ یہ کہیں کہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو ایٹ دا اسپاٹ ان کو اگر کوئی بھی سننے کے لیے اویلیبل ہوگا تو وہ انتہائی اقدامات کی طرف نہیں جاتے. ایکچولی جب کمپلیٹ کیجیے بات. جی, جو موبائل ہے, جیسے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی پرابلم آیا ہے, اب آپ یہ سوچیں کہ ایک پرسن کو اپنے ارد گرد اس بات کو کنوے کرنے کے لیے کوئی بندہ ہی نہ دکھے, نہ اپنے گھر والوں میں سے, نہ اپنی ٹیچرز کی کمیونٹی میں سے, نہ اپنے پیئرز میں سے, تو وہ پریشر اگر اس کی اپنی ٹالرنس اور اس کی ریزیلینس یا اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی تو وہ کبھی بھی اس طرح کا انتہائی قدم جو ہے وہ امپلس جو ہے اس کو کنٹرول کر لیتا. بیسیکلی سوسائڈ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ بہت ہی مشکل کام ہے اپنی جان کو لینا, اور سم ٹائمس لوگ مرنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے, اور وہ اس چیز کے بارے میں بعد میں بھی ریگریٹس کہ ایک بندہ پہلے ڈپریس ہوا, بعد میں اس کے کانسیکوینٹلی اگر اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی تو بھی, اور پلس ہمارے ریلیجن میں بھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس چیز کو پرموٹ نہیں کیا جاتا, پلس اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہم اپنی روٹ سے بھی کنیکٹڈ نہیں ہیں, کہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ بھی ایک کہ اپنے اندر کریج کیسے لے کے آنی ہے. پرابلم آتا ہے تو لائف از ناٹ لائک مطلب ہم اینڈ ہی کر لیں. ایون میں کہتی ہوں کہ اسٹڈی کے پریشر پہ لائف کو اینڈ کرنا بھی تو لائف نہیں ہے, ہم نے فیلئر کو فیس کرنا ہی نہیں سکھایا ہے بچوں کو. اس کے لیے وہ بھی ہے کہ وہی جو آپ نے بات کی کہ آخری ٹائم پہ جب وہ یہ سوچ اس کے ذہن میں آئے کہ میں خودکشی کروں یا کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں, تو وہیں پہ کوئی ہمدرد جو ہے وہ اس کو آ کے سن لے تو بات ٹل سکتی ہے. وہ ایک لمحہ جو ہے وہ آپ گزار دیں تو وہ خودکشی نہیں کرے گا. جی رانا ظاہر صاحب, حکومت کے اقدامات, آپ تو صحافی ہیں جناب, آپ تو بتائیے کہ حکومت یہ خودکشیاں جو بڑھتی جا رہی ہیں, ہماری حکومت کو یہ نظر نہیں آ رہے, بالخصوص آپ کی چہتے ہیں پرائم منسٹر اور یہ سارے جو لوگ ہیں, محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی, آپ ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے منصوبوں کو, تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ انہیں ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمارا یہ خودکشیوں کا بالخصوص رجحان جو ہے اس میں کمی آ سکے, اور بالخصوص جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ شاید صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, حکومت کی بہت ذمہ داری ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ کنڈیشن قسم کا ایٹماسفیئر پیدا کریں, اور ملک میں سب سے بڑی بات میں سمجھ میرٹ کو بنیاد بنائیں, اور
ایسے کام نہ کریں جس سے یوتھ ہماری پریشان ہو. یوتھ کے لیے وہ فیسلٹیز پیدا کریں, نوجوانوں کے لیے مختلف پروجیکٹس کو لایا جائے تاکہ نوجوانوں میں کام کرنے کی جو اہلیت ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں. تو ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے دیکھیں میرٹ بھی نہیں ہے, اور مہنگائی, بے روزگاری, بچہ جو پڑھ کے یونیورسٹی سے نکلتا ہے, جب وہ یونیورسٹی میں دیکھتا ہے کہ میں جب سیمسٹر میں آیا تھا تو میری کیا صورتحال تھی, اب سیمسٹر کا ایگزام آ گیا تو میں نے کچھ تیاری بھی نہیں کی. اچھا وہ جب یہ سب وہاں پہ پہنچا پھر وہ سوچا کہ اگر میں نے اسی طرح کا رزلٹ لیا تو میرے لیے تو مستقبل جاب ہی نہیں ہوگی. تو دوسرا, اچھا والدین کا ان پہ بڑا پریشر ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے لیے بھی اس میں بہت ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا ان کے بچوں کے لیے کیا ضروری ہے. لازمی نہیں کہ وہ جو ایجوکیشن لے رہے ہیں وہی ضروری ہے, وہ کوئی اور بھی کام کر سکتے ہیں. ان پہ اس قسم کا دباؤ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس لیے حکومت سے بھی پا دو. حکومت کو نہیں چاہیے کہ ایم فل کے بچے نکل رہے ہیں, پی ایچ ڈی کے بچے, ان کے لیے انتظام کرے, پرووائڈ کرے جابس کی ان کے لیے. زیادہ بنیادی مسئلہ تو حکومت کا ہی ہے کہ وہ روزگار پیدا کرے, وہ جاب کریٹ کرے. لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, ابھی یہ ملیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, گورنمنٹ لیول پہ کوئی جاب نہیں نکل رہا. آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے. اب جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں, میں پنجاب یونیورسٹی میں تھا, اب تو ایڈمیشن نہیں ہو رہے پورے, جہاں پہ کبھی اتنا میرٹ ہوتا تھا وہاں پہ پورے ایڈمیشن نہیں ہو پا رہے. کہ پی ایچ ڈی سے نہیں نکال رہے بچوں کو تاکہ آگے بچے جو ہیں وہ اور آ جائیں گے. 7 سال ایک بچے پہ لگا رہے ہیں, حالانکہ ان کو سختی سے کہنا چاہیے کہ بچوں کی جو ہے ان کے تھیسیس کو کمپلیٹ کریں ود ان ٹائمنگ. اس میں جیسے بچوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ خودکشی خود سے کوئی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ وہی تو خود سے مسئلہ ہے. تو ان کو جو ان کے والدین, ان کے بہن بھائیوں, آگے ان کی جو فیملی پہ بہت اس کے اثرات ہوتے ہیں, ان کو چاہیے وہ کوشش کریں, وہ ہمت کریں. وہ انسان ہے, وہ اللہ کو ہر طرح کی عقل و دانش دی ہوئی ہے, وہ تمام مسائل سے ہو سکتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اس سے نکلیں اور اپنے آپ کو مقابلہ کریں زمانے سے, نہ کہ وہ اپنی جان دے کر تو دنیا سے چلے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ہر والدین کی, اساتذہ کی, حکومت کی, اور خود سے ہر نوجوان کی, ہر فرد کی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سارے سے ساری بات کو سمجھے. اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ایک کنڈیشنل قسم کا ایٹماسفیئر مہیا کرے تاکہ یہ جو صورتحال ہے, جو لوگ دل برداشتہ ہو رہے ہیں, ان میں ایک پازیٹو سوچ آئے. وہ سمجھے کہ ہمیں دیکھیں جب ناانصافی ہوگی تو ظاہر ہے جو بندہ جو کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا, میں تو بے اثر ہوں, باثر کے آگے میں بالکل اس کا کچھ نہیں کر سکتا, تو ظاہر ہے وہ پریشانی میں ایسا کرے گا. ہمیں معاشرے کو بھی چاہیے کہ معاشرہ بھی کسی سے زیادتی نہ کرے. سب سے بڑی میں ذمہ داری سمجھتا ہوں تو آپ تو رانا صاحب بات تو خودکشی سے تحریک انصاف کی طرف ہر دفعہ لے آتے ہیں. ہم تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہے کہ اس سے زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی خودکشیوں کی, تعلیم کی خودکشی کی. آپ سیاسی خودکشی میں کود پڑتے ہیں. جی ڈاکٹر سمرین صاحبہ, آخر میں آپ بتائیے کہ بیسکلی ہم اس کی ختم تو نہیں کر سکتے, کم کر سکتے ہیں. آپ نے بہت سی جو ہیں اس میں بتا دی ہیں, لیکن آخر میں جاتے جاتے یہ کہ کیسے جو ہے اس چیز میں کمی لائی جا سکتی ہے, اور کیسے سارے جو ہیں وہ اپنے فرائضی کے ادائیگی کے ساتھ اس معاشرے کو بہتر کی طرف گامزن کر سکتے ہیں اور اس لعنت سے بچ سکتے ہیں جو نہ ہماری دنیا کے لیے ہے نہ آخرت کو بھی خراب کرنے کے لیے ہے. تو یہ سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے کہ مرنا تو ہے لیکن عزت سے مر لیا جائے, شاید کہ ہمیں آخرت میں کوئی ہے وہ کوئی آسانی مل سکے نہ کہ آپ ملیں. جی سر, سب سے پہلے تو اویئرنیس دی جائے کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے بھی سب لوگ آگاہ ہو جائیں کہ یوتھ کے جو چیلنجز ہیں, جو پرابلمس ہیں, جو ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے جو پریشرز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہو گئے ہوئے ہیں, اور ان کو صحیح طریقے سے آگاہ کر کے پلس ان کو اسٹریس کی بہتر کوپنگ بتا کے ہم
بچا سکتے ہیں. اور اسٹریس کی کوپنگ میں اسی طرح سے ہے کہ ان کو شیئرنگ کا کانسیپٹ دیا جائے, اپنی ویلیوز کے ساتھ کنیکٹڈ رکھنے کے لیے جو میکسیمم ہم لوگ رول پلے کر سکتے ہیں ایز اے سوسائٹی. وہ یونیورسٹی لیول پہ بھی کچھ صرف یہی نہ ہو کہ لیکچرز ہوتے رہیں, بلکہ ان لیکچرز میں کچھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوں جو کہ میڈیا اور اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز سے, یعنی کہ صرف ٹک ٹاک تک بات نہ رہ جائے, ریلز تک بات نہ رہ جائے, بلکہ کچھ اس طرح کے بھی لیکچرز ارینج کیے جائیں جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ مورالٹی کو, ویلیوز کو, ریلیجن کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اہمیت دی جائے تاکہ بچوں کے مائنڈ میں چیزیں ریوائز ہوتی رہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ریلیجیس ایکٹیویٹیز میں کبھی بھی اس طرح سے اپنے طور پہ تو ہم نماز بھی پڑھیں گے, باقی چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے, لیکن ہمارے ہاں جس طرح سے ایک ایجوکیشنل سیکٹر میں کسی بھی سبجیکٹ کی اویئرنیس کے لیے آپ یہ کہیں گے, ان کے لیے اس نالج کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ٹیچر جو ڈلیور کرتا ہے نالج, اس طرح سے ہماری ریلیجیس جو پریکٹسز ہیں ان کے اندر جو ٹالرنس ہیں یا بیسک آپ یہ کہ حقوق اللہ, حقوق العباد, اس کے اوپر ہماری زیادہ بات نہیں کی جاتی اور ہماری اس چیز سے اس طرح سے ویل اویئر نہیں ہے. انڈیویجول لیول پہ پیرنٹنگ میں آپ یہ کہیں کہ پیرنٹنگ اسکلز جو ہیں وہ لیک کرتی ہیں. مدرس بھی اس ٹائم پہ اسکرینس کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سے بچے آتے ہیں جن کی اسپیچ نہیں بلڈ ہوتی, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو جو کہ 1 ایئر کا ہے کہ مدر اس کو چپ کروانے کے لیے اسکرین دیتی ہے, ٹھیک ہے, اور الٹیمیٹلی بچہ جو ہے اس کے ساتھ انگیج ہو کے ملٹیپل پرابلمس کے ساتھ پریزنٹ ہوتا ہے. تو ایک تو ہمیں سب کو ایک تو پیرنٹنگ اسکلس پہ پریونٹیو اسپیکٹ میں اسکولز میں اس طرح کے سیمینارز بھی ارینج کرنے چاہیے کہ جس میں ہم مدرس کو اور فادرس کو سب کو بلا کے پیرنٹنگ کے ٹپس دیں کہ ہم کیسے مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ہم آلریڈی کرتے جو ہے انہوں نے بھی صرف گریڈز کا پریشر اور اس طرح کی چیزوں پہ فوکس نہیں کرنا ہے, بچوں میں ویلیوز کے لیے اور ایک اچھا اوپن کمیونیکیشن بھی بلڈ کرنا ہے کہ اگر ایک بچہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہے اور ایک جو شائننگ اسٹار ہے اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے. جو بچہ تھوڑا سا ویک ہے, تھوڑے آپ یہ کہیں کہ لوکل بیک گراؤنڈ سے, اس کو ایک سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے. اور اگر کبھی آپ, کیونکہ میں تو ایک ٹارگیٹڈ پاپولیشن کو ڈیل کرتی ہوں, تو وکٹم آف بلنگ بھی ہے, اس کے اپنے بھی سوشل پریشر بھی ہیں, فائنینشیل پریشرز بھی ہیں, اس کے پرسنل فیکٹرز بھی بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آگاہی دے کے لوگوں کو بتا کے ہم ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں. پلس میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ آپ نے بھی بلکہ اس کو ہائی لائٹ کیا کہ گورنمنٹل لیول پہ بھی اس ٹائم پہ حکومت کو بھی تھوڑا سا اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, پیرنٹس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ بے روزگاری اس ایجوکیشنل طبقے میں ہے جو کہ ہر ڈگری سے ایکوائر کر رہے ہیں کہ وہ پھر کوئی اور کام کر نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم شروع سے ہی بچوں کے اندر اسکلفل جو ہے نا آپ یہ کہ اسکلس کی طرف ان کو لے کے آتے ہیں اور کام دیکھیں انٹرنیشنلی اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو بچے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ صرف پڑھ رہے ہیں اور اسکلز ایکوائر نہیں کر رہے. اگر بچہ اسکل ایکوائر کرتا ہے, اپنی ارننگ میں انڈیپینڈنس ہو جاتی ہے اس کی, تو مجھے لگتا ہے کہ فائنینشیل پریشرز بھی, ان کا اپنا مائنڈ سیٹ بھی کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں لگ جائے گا جو کہ ووکیشنل اسکلز ہو سکتی ہیں, کوئی بھی سافٹ اسکلز ہو سکتی ہیں, کوئی ہارڈ اسکلز ہو سکتی ہیں, جس سے کہ ان کا مائنڈ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو, نہ کہ صرف ریلیشن شپ والی چیزیں اور ریلز بنانے میں اور اس طرح والی چیزوں میں چلا جائے, کمپیریزن میں, گریڈ کے پریشر میں کہ ہم کیسے باقی چیز. اور دیکھیں ابھی جو ماڈلز بھی آپ یہ کہیں کہ رول ماڈل بھی جو سیٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے سے بچے ان کو دیکھ کے کاپی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری کچھ اس طرح کی چیزیں انٹروڈیوس کروانی ہے جس سے کہ آپ یہ کہیں کہ ان کی اسکلس کو انہینس کیا جائے, ان کے پرابلمس کو آٹومیٹکلی سولوشن کی طرف لے کر جایا جائے. تو یہ تو میری طرف سمرین افضل صاحبہ اور رانا زاہد اقبال صاحب, آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ دونوں مہمان گرامی نے بات کی ہے کہ خودکشی ایسے نہیں ہوتی ہے, خودکشی تک پہنچنے کے بہت سے عوامل ہیں اور اس میں بہت سے لوگ شریک ہیں, والدین سے لے کے اداروں تک اور حکومت تک سارے ہی انوالو ہیں جو ایک شخص کو یا کسی بچے کو یا کسی کو بھی خودکشی کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں اور یہی وہ ادارے ہیں اور یہی وہ سارے عوامل ہیں جو ایک شخص کو خودکشی نہ کرنے پر بھی آمادہ کر سکتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. جب تک ہر شخص
اپنی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا، معاشرے میں ایسے ناسور جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے، پھیلتے رہیں گے، جس کا نقصان کسی اور کو نہیں، ہم سب کو ہی ہوگا۔ لہٰذا اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو کہ ہم سے سرزد ہو رہی ہیں۔ ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔ جی